السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ود عائشہ نور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جنت الفردوس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ دو ایسے بہترین کام کیا ہیں کہ صرف اور صرف اگر ہم نے ان دو کاموں کو کر لیا تو اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرما دیں گے۔ وہ دو کام جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے بھی ہیں اور ہمیں ان کا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یعنی کہ مومنوں کو، اپنی امت کو خطاب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ پہلی چیز وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی کہ ہماری زبان۔ اگر ہم اپنی زبان کی ضمانت دے دیں گے تو ہمیں جنت حاصل ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ چیز جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، اگر ہم اس کی ضمانت بھی دے دیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں جنت عطا کر دی جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزیں جو بیان فرمائی ہیں، ان دو کو خاص کر کے بیان کرنے کا بہت بڑا مقصد ہے، اسی لیے کہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ معاشرے میں بہت زیادہ گناہ کا، فساد کا، بگاڑ کا سبب بنتی ہیں۔ زبان بھی اور جو دو ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے اس کا بھی، یعنی کہ انسان کی شرمگاہ۔ اور ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان ایسا حد پار کر جاتا ہے کہ اگر اس کی ساری زندگی بھی انسانیت پر، مسلمان ہو کے اور ایمان پر گزری ہے تو اس سے کبھی نہ کبھی ایسا کام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ آخر میں آ کر کافر ہو جاتا ہے اور اس کو موت بھی پھر کفر پر آتی ہے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ کیونکہ ان دو گناہوں کی وجہ سے، ان دو چیزوں کی وجہ سے، کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ گناہ بھی ہوتے ہیں اور یہی چیزیں ہیں جو زیادہ تر معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں۔ زبان اس طرح سے بگاڑ کا سبب بنتی ہے کہ زبان کے ذریعے انسان گالی دیتا ہے، زبان کے ذریعے ہی جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ بہت سے بے شمار گناہ ایسے ہیں کہ اگر انسان ہاتھ سے نہ بھی کرے تو وہ ایک چھوٹی سی زبان جو ہے وہ یہ سارے کام کر دیتی ہے۔ بسا اوقات زبان کے ذریعے سے ہی انسان ایسے کلمات منہ سے نکال دیتا ہے کہ وہ فوراً ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح زبان کے ذریعے سے جھوٹی گواہی جیسی اور عورت پر تہمت لگانے والی اس طرح کے بھی بہت بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ زبان کے ذریعے سرزد ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے تو زبان کی حفاظت کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور انہوں نے خصوصی طور پہ بیان فرمایا ہمیں کہ یہ جو زبان ہے اس کی حفاظت کرنا، اگر تم اس کی زبان کی حفاظت کر لو گے تو میں تمہیں جنت میں ضرور پہنچاؤں گا۔ اور اس کی ضمانت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، بشرطے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، زبان کو چوری، چغلی، غیبت، جھوٹ اور ہر طرح کے برے گناہوں سے بچائیں اور جتنا ہو سکے اس زبان کو قابو میں رکھنا سیکھیں، کیونکہ جو انسان زبان کو نہیں قابو میں رکھ سکتا وہ اپنے نفس کو بھی قابو میں نہیں رکھ سکتا، اور ایسا انسان پھر بے حیا ہو جاتا ہے اور اس سے کسی بھی قسم کی اچھائی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ لہٰذا اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے بہترین عمل یہی ہے کہ اپنی زبان کو بچائیں، کیونکہ یہ ایک بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن یہ چھوٹا سا ٹکڑا زبان کا ہی انسان کو بسا اوقات بہت بڑے بڑے گناہوں پر ابھار دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان غصے میں آ کر کیا کچھ بول جاتا ہے اسے خود بھی نہیں معلوم ہوتا۔ اور ویسے بھی حدیث پاک کا ارشاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو غصے میں آئے تو لوگوں کے اوپر بولنا شروع ہو جائے۔ پہلوان وہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو پچھاڑ دے، فوراً سے اٹھایا اور پٹخ دیا، وہ پہلوان نہیں ہے۔ صحیح پہلوان جو دین میں، شریعت نے ہمیں بتایا ہے وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ غصے کے وقت انسان ایسے کلمات منہ سے بول دیتا ہے کہ اسے خود کو معلوم نہیں ہوتا،
اسی لیے کہ غصہ جو ہے وہ انسان کو شیطان کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے. شیطان انسان کو غصہ چڑھاتا ہے اور وہ زبان سے بے جا فضول کلمات بولتا رہتا ہے, گالی بکتا رہتا ہے, اور اسی طرح جھوٹ پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے, اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کس طرح گناہوں میں دھنس دیا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے زبان کی وجہ سے انسان کے کتنے ہی اعمال جو ہیں وہ اعمال کا جو گھڑا ہے وہ بھر جاتا ہے, کبیرہ گناہوں سے, صغیرہ گناہوں سے. کبھی کسی پر تہمت لگا دی, پھر انسان کو ایک طرح آزادی اور کھلی چھوٹ مل جاتی ہے, وہ کھل کر گناہ کرتا ہے, اسے کسی قسم کی خوف اور ڈر نہیں رہتا. اور اسی زبان کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ہمیشہ خطا کھاتا ہے. لہٰذا اس زبان کی حفاظت کر کے ہم سب کو چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبانوں کی ضمانت دے دیں. انشاءاللہ العزیز ہمیں جنت ضرور عطا فرمائیں گے اللہ پاک. اور دوسری چیز جس کا ضمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مانگا, وہ چیز جو ہے وہ دو ٹانگوں کے درمیان یعنی کہ شرمگاہ, وہ انسان کا زنا کا سبب بنتا ہے. اور اسی طرح وہ بے حیائی, برے کاموں کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اسی کی وجہ سے بہت سے نیک لوگوں نے, بہت سے نیک انسانوں نے اپنے اعمال کو برباد کیا ہے, کیونکہ نفس پر جس کا قابو نہیں رہا اس نے اپنے دین کو آگ لگا دی. اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی اپنے جو امتی ہیں, مسلمان امتی ہیں, ان سے ضمان مانگا ہے کہ تم مجھے اس کی ضمانت دے دو, تم مجھے اس کی یعنی کہ پیوریفائی بتا دو کہ تم واقعی میں اپنی حفاظت کرو گے تو انشاءاللہ جنت تمہیں میں دلواؤں گا اللہ پاک سے. اور اس کا وعدہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے. ہمارا مین مقصد, ہمارا مین مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو اندرونی چیزیں ہیں اور اندرونی اخلاقیات ہیں ان کی حفاظت نہیں کرتے, اور جس کی وجہ سے ہم گناہوں میں دھنستے جاتے ہیں, اور ہمیں پھر بعد میں شرمندگی ہوتی ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اوہو فلاں وقت میں مجھ سے ایسا گناہ ہو چکا. شیطان کے پیچھے لگ کر ہم ایسے گناہ کر دیتے ہیں کہ انسان کو خود بھی ہوش نہیں رہتا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. اسی لیے تو ہم سب کو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی تلقین کی ہے, ہمیں بتایا ہے کہ اگر ہم ان گناہوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں گے. خود بخود ہماری توبہ قبول ہوگی, ہماری عبادتیں قبول ہوں گی, ہماری دعائیں قبول ہوں گی. جس وقت زبان پر اللہ پاک کا کلمہ جاری ہوگا تو ضرور انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں برائیوں سے بچا کر نیکی کے راستے پر خود بخود ڈال دیں گے. لیکن بشرط یہ ہے کہ وہ انسان خود بھی دل سے چاہتا ہو کہ میں ہدایت لینا چاہتا ہوں, اور اس کا دل خود بھی یہ کہتا ہو, گواہی دیتا ہو کہ میں ارادہ کر لے, انسان کے نیت کر لے کہ بس اب اس کے بعد تو میں نے یہ گناہ نہیں کرنا, اور اپنے اعمال کی, اپنے جو اخلاق ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے, اور جو اللہ پاک نے مجھے آزاد دیے ہیں ان کی بھی حفاظت کرنی ہے, تاکہ زنا جیسے بڑے گناہوں سے اور جھوٹ بولنے جیسے کبیرہ گناہوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت کریں. تو ہم سب کو جتنا ہو سکے ان اعمال کی اور اپنے اعضاء کی حفاظت کرنی ہے, اور زبان کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کی حفاظت کرنی ہے, تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بچا رہے, اور اللہ پاک ہماری وفات اور ہماری موت جو ہے وہ بھی ایمان پر دیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی زبانوں کی حفاظت فرمائے, اور ہم سب کے اخلاق اور عادات کی اور ہم سب کی روحانی حفاظت فرمائے, اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اپنے محبوب کا قرب اور پڑوس عطا فرمائے, تاکہ ہم سب بھی جنتی ہو جائیں اور تمام مسلمان جنت میں جائیں. کسی کو بھی جہنم کی گرمی اور تڑپ نہ اللہ پاک عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.